السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت کے تعلق سے ہم باتیں سن رہے ہیں، اور یہ 9 صحابی ہیں، 9 نمبر کے، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کل ان کے زندگی کے تعلق سے اور ان کے والد کے زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے تقریباً 22 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ اسلام میں سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ جو شروع اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، تمام جنگوں میں سوائے جنگ بدر کے۔ جنگ بدر میں یہ شریک نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کو لوٹنے کے روکنے کے لیے جن کو بھیجا تھا صحابہ کرام کو، ان میں سعید ابن زید بھی تھے۔ تو یہ لوگ قافلہ کو روکنے کے لیے گئے تھے، واپس ابھی پہنچے نہیں تھے کہ ادھر جنگ شروع ہو گئی، تو جنگ میں یہ لوگ شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کا حصہ مقرر فرمایا۔ صحابی جلیل حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی فاطمہ بنت خطاب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بہن سے یعنی عاتقہ رضی اللہ عنہا حضرت سعید ابن زید کی بہن سے شادی کی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوش نصیب صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک سعید ابن زید بھی ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت ان کو دے دی۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ مستجاب الدعوات مانے جو دعا وہ کرتے تھے اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی تھی۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اروا نام کا ایک شخص تھا جس نے مجھ سے جھگڑا کیا گھر کے زمین کے تعلق سے، یعنی اس نے کیس دائر کی صحابی کے اوپر، سعید ابن زید کے اوپر، کہ اس نے کچھ 2 بالشت زمین میری ہڑپ لی ہے، یہ کیس دائر کیا۔ بتائیے صحابی کبھی کسی کی زمین ہڑپیں گے؟ لیکن کر دیا اس نے، کیس دائر کیا۔ تو کیس ہو جانے کے بعد انہوں نے سعید ابن زید نے کہا کہ بھائی تم کیسے الزام میرے اوپر لگا رہے ہو، جبکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقہ اللہ فی 7 اراضین یوم القیامہ، جو آدمی اپنے بھائی کی زمین 1 بالشت زمین کو بغیر حق کے لے لے گا،
تو اللہ رب العالمین ساتوں زمین یعنی زمین کے ساتوں طبق اس کو اٹھا کر کے قیامت کے دن اس کے گردن میں پہنا دے گا، ہے نا؟ یہ میں نے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تم کیسے میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو؟ اچھی بات ہے، تم نے الزام لگایا، لیکن اگر تم اپنے الزام میں جھوٹے ہو تو میں تم کو یہ بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین زندگی میں تمہاری آنکھوں کی روشنی ختم کر دے اور تمہارے گھر کو تمہارے لیے قبر بنا دے۔ اروا کو بد دعا دے دی کس نے؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جب بد دعا دی اور یہ بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں تم کو اندھا کر دے اور تمہارے گھر کو تمہارے لیے قبر بنا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ شخص اندھا ہو گیا اور چلنے کے لیے دیواروں کو ڈھونڈتا تھا، راستہ چلنے کے لیے، اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعید ابن زید، مجھ کو سعید ابن زید کی بد دعا لگ گئی۔ آخر کار اپنے ہی گھر کے کنویں میں گرا اور وہی کنواں اس کے لیے قبر ثابت ہو گئی، یعنی ان کی بد دعا حرف بحرف صحیح صادق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نابینا کر دے اور اس کے گھر کو اس کے لیے قبر بنا دے۔ اسی کنویں میں وہ آدمی گر کر کے وہیں دفن ہوا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے والے دستے کے اندر آپ شریک تھے، اور کوئی عہدہ آپ کو نہیں تھا، کوئی کمانڈر نہیں تھے، ایک سپاہی کے طرح سے تھے، لیکن آپ نے اس میں اپنی خدمات انجام دی۔ اور اس کے بعد یرموک کی جو لڑائی ہوئی تو اس میں آپ کو قائد بنایا گیا، کمانڈر بنایا گیا، اور اسی طرح سے دمشق کے فتح میں بھی آپ کمانڈر کی حیثیت سے رہے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 48 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں۔ 48 40 پر 8 حدیثیں آپ روایت کرتے ہیں۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے عقیق، کہتے ہیں عقیق، مدینہ منورہ میں جگہ ہے۔ جو آدمی گئے ہوں گے، جدھر جامعہ اسلامیہ آج کل کے زمانے میں قائم ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا نالہ ہے، اس نالے کو کہا جاتا ہے وادی عقیق۔ اس جگہ پر ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں، اور تب ان کی عمر تقریباً 50 پر 2 سال کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا اور لوگوں نے اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر کے وہاں سے لے کر کے آئے اور بقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ صحابی رسول حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے مختصر حالات تھے۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اب ایک صحابی باقی بچ گئے، وہ کون ہے بتائیے؟ نہیں، ابو ہریرہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے۔ کون ہے بتائیے؟ اور ابو عبیدہ ابن جراح۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے تراویح کی نمازوں کو، روزوں کو اے اللہ قبول فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔
اے اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و چین و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر طاقت سے زیادہ آزمائش نازل نہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مسلمان مردوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے سینے کو، دلوں کو اے اللہ بغض سے، حسد سے، نفاق سے اللہ رب العالمین پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی رب العالمین مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو رخصت ہو گئے رب العالمین ان کے نیکیوں کو قبول کر لے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔